حامدا ومصلیا اما بعد۔ سورہ فاتحہ سے علاج کا ایک بڑا پیارا قصہ، A wonderful story of treatment by سورۃ الفاتحہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے کچھ صحابہ ایک سفر میں تھے۔ سفر میں انہیں ایک جگہ ٹھہرنا پڑا جو عرب کا قبیلہ تھا، وہاں وہ لوگ ٹھہرے اور وہاں ان لوگوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ آپ ہمیں مہمان بنائیں۔ مہمان بنانے کا وہاں عام رواج تھا، اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں مہمان بنائیں، اور مہمانوں کی جو خاطر ہوتی ہے، جو خیال رکھا جاتا ہے آرام پہنچانے کا، کھلانے پلانے کا، وہ سب ہمارے ساتھ آپ کریں۔ ان لوگوں نے، اس عرب کے قبیلے نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کریں گے، آپ کو اپنا مہمان نہیں بنائیں گے۔ یہ حضرات وہیں ٹھہرے رہے کہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ان کے سردار کو کسی سانپ یا بچھو نے ڈس لیا، اور انہوں نے اپنے طور پہ پوری کوشش کر لی، جو بھی ہو سکتا تھا علاج کی دنیا سے وہ سب کر لیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اب بڑے پریشان ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زہر پورے بدن میں پھیل گیا تھا اور بہت سخت درد تھا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ جو ہمارے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ان کے پاس کوئی علاج ہے، کوئی جھاڑ پھونک کا طریقہ ہے۔ تو وہ آئے صحابہ کے پاس اور ان سے کہا کہ ہمارا یہ حال ہے، ہم پریشان ہیں، اور ہمارے سردار کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا ہے، ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کر لیا، ہم نے پوری کوشش کر لی لیکن ہم ناکام رہے۔ کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی علاج ہے، کوئی جھاڑ پھونک ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہاں ہے، خدا کی قسم مجھے جھاڑنا آتا ہے، میں دم کرنا جانتا ہوں، لیکن یاد رہے کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیں مہمان بنا لو، ہمارا خیال رکھو، تو تم نے انکار کر دیا، تو اب ہم کیسے تمہارا علاج کریں؟ خدا کی قسم مجھے جھاڑنا آتا ہے، لیکن اب میں تمہارا علاج اس وقت تک نہیں کروں گا، تمہیں دم اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم ہماری مزدوری طے نہ کر دو۔ I'm not going to treat you unless there is a certain fee۔ تو وہ لوگ راضی ہو گئے اور 30 بکریاں علاج اور جھاڑ پھونک کی فیس میں طے ہو گئیں۔ حضرت گئے اور دم کیا سورہ فاتحہ پڑھ کر کے، زمین پر تھوکتے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، اور خدا کا حکم، قرآن کریم کی سورت کی برکت، وہ اس طرح سے اچھا ہو گیا، اتنا اچھا ہو گیا جیسے کوئی انسان جسے رسی وغیرہ میں جکڑ دیا گیا ہو، اسے کھول دیا جائے تو کتنی چستی اور پھرتیلے پن سے اٹھے گا، اس طرح سے وہ اٹھا۔ ایسا اٹھا جیسے اس میں کوئی بیماری ہی نہیں تھی،
کچھ اسے ہوا ہی نہیں تھا۔ اب ان لوگوں نے جنہوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا، وہ 30 بکریاں وعدے کے مطابق انہیں دے دی، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان بکریوں کو لے کر آئے صحابہ کے پاس۔ صحابہ نے کہا رضی اللہ عنہم اجمعین کہ اب ہم ان بکریوں کو بانٹ لیتے ہیں آپس میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہ ہو جائیں، ان کے سامنے یہ سارا قصہ نہ بیان کر دیں، اور یہ بکریاں کیسے ہمیں حاصل ہوئی ہیں وہ نہ بیان کر دیں، پھر آپ کا حکم، آپ کا اشارہ معلوم نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم بانٹنے والے نہیں ہیں۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس گئے، سارا قصہ بیان کیا، تو مختلف حدیثوں میں مختلف طریقے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری کی تعریف کی، ان کے حوصلے کو بڑھایا۔ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا کہ ابو سعید خدری کو یہ کیسے معلوم کہ اس میں شفا ہے اور اس سے پڑھ کر دم کیا جاتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصابتم، تم نے اچھا کیا، یہ علاج کا کام کیا، یہ بھی اچھا کیا، اور یہ بکریاں لے کر آئے، یہ بھی اچھا کیا۔ اقسموا، ان بکریوں کو بانٹ لو آپس میں۔ وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ، دیکھو اپنے ساتھ میرا بھی حصہ لگانا۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرا بھی حصہ لگانا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تاکہ صحابہ کو ذرا بھی شک و شبہ نہ رہے اس کام کے صحیح ہونے میں اور اجرت کے طور پہ ان بکریوں کو لینے میں۔ اور یہ بڑوں کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ بے حد بے پایا کرم، ان سے شفقت کی ایک مثال ہے۔ یہ واقعہ سچا واقعہ ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر کتاب الطب میں بھی ہے، چیپٹر آف میڈیسن، باب النفس فی الرقیہ، جو پڑھی جانے والی چیزوں میں پھونکنے کا ایک چیپٹر ہے۔ اسی طریقے سے کتاب فضائل القرآن، باب فضل فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کی فضیلت اور مجموعی طور پہ پورے قرآن کی فضیلت کے بیان میں بھی ہے۔ کتاب الاجارہ، کسی کو ہائر کرنا، کسی کو مزدوری پہ رکھنا اور اس سے کام لے کر پیسے دینا اور پھر کسی کا کام کر کے پیسے لینا، اس چیپٹر میں بھی یہ حدیث ہے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں خاص شفا رکھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا احترام اور اللہ سے ہونے کا یقین رکھتے ہوئے اسے پڑھ کر دم کرنا چاہیے، خود اپنی بیماری میں بھی اور دوسروں پر بھی۔ اس کے طریقے اور تجربے بڑے علماء اور اللہ والوں کے یہاں الگ الگ ہیں، ان سے سیکھنا چاہیے۔ ورنہ کم از کم اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ ایک مرتبہ پوری سورت پڑھ کر دم کر لیں۔ کسی بیماری کا علاج چل رہا ہو تب بھی یہ کام کرنا چاہیے، علاج ہوتا رہے اور اللہ کا کلام پڑھ کر دم کریں۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ایک طریقہ بتلایا گیا ہے جو انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا اشتیاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ و مجاز حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ و رکن شورا دارالعلوم دیوبند کا ایک بڑا مؤثر تجربہ ہے۔
جو ہم نے اپنے گھر میں استعمال کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔